حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ذرا سنو، اور خاص طور سے میری مائیں بہنیں میری طرف متوجہ ہو جائیں، بس گفتگو بالکل آخری کی طرف چلنے لگا ہوں، میری بہنیں میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، جانتی ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ کر کے سفر پر چلے گئے۔ جس دن سفر سے آنا ہے، حضرت ابو طلحہ کا وہ چھوٹا سا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کی صحابیاں ہیں، حضرت ابو طلحہ کی محترمہ ہیں، دیکھتی ہیں کہ آج میرا شوہر بڑے دن میں سفر سے آ رہا ہے، لیکن بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا شوہر سفر سے تھکا ہوا آئے گا، پریشان کن آئے گا، اور اگر ایسے وقت میں یہ خبر پہنچ جائے کہ تمہارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے شوہر پر کیا گزرے گی، میرے شوہر کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام سلیم اپنے سارے گھر والوں کو بلاتی ہیں اور بلا کر کے کہتی ہیں، اے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں، میرے شوہر ابو طلحہ میرے گھر پر آ رہے ہیں، لیکن خبردار اگر کسی نے ان سے کہا کہ تمہارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں خود یہ خبر حضرت ابو طلحہ کو خود دوں گی، تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کو یہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، ذرا میری ماں و بہنوں اس وقت کو غور کرو، ذرا اس وقت کا خیال کرو کہ گھر میں بچے کا جنازہ ہے اور ماں بچے کے جنازے کو اٹھا رہی ہے اور اٹھا کر کے دوسرے کمرے میں لے کر کے گئی ہے اور دوسرے بستر پر لٹا کر کے اوپر سے کپڑا ڈھک دیا ہے۔ ہاں اب تیار ہو کر کے گئی ہیں اور اپنے اچھے کپڑوں کو بدلا ہے، اپنے بدن پر خوشبو کو لگایا ہے، اپنے شوہر کے استقبال میں کھڑی ہو گئی۔ ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، ایسے وقت میں اپنے شوہر کا کیسے حق ادا کر رہی ہیں، ایسے وقت میں کیسے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹا دنیا سے رخصت ہے، لیکن اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں بچے کو لٹاتی ہیں اور اوپر سے کپڑا ڈھک دیتی ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، اپنے کپڑے کو بدلتی ہیں، غسل کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں۔ جیسی حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آتے ہیں، مسکرا کر کے ان کا استقبال کرتی ہیں، مسکرا کر کے ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اور کیوں نہ استقبال کریں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی فرماتے تھے کہ بہترین عورت کی یہی تو نشانیاں ہیں، جب شوہر ان کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کے مسکرا جائیں، جب شوہر ان کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کے مسکرا جائیں، نخرے نہ دکھائیں، غصہ نہ کریں، اپنی ٹینشن شوہر کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ اچھی عورت کی پہچان تین میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمائی۔ ذرا سنیں میری مائیں بہنیں، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، دنیا کی اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کے عورت مسکرا جائے، میرا شوہر آیا ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے، ذرا اس کی طرف مسکرا کر کے اس کی ٹینشن کو کم کر دو۔ پھر فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب شوہر کوئی حکم کرے تو اس حکم کو بجا لائے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، یہ بہترین عورت کی دوسری نشانی ہے۔ پھر فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا تیسری نشانی یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے چلا جائے تو شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ ہے تین نشانیاں بہترین عورت کی پہچان کہ جب شوہر دیکھے تو مسکرا کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے، جب شوہر حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب شوہر گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال اور دولت کی حفاظت کرے۔ یہاں تک فرماتے
ہے میرے اور آپ کے آقا کہ جس انسان کو تیرا شوہر ناپسند کرتا ہے اجازت نہیں کہ وہ تیرے گھر کے اندر شوہر کے بعد آئے، اجازت نہیں کہ وہ چاہے وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ تیرا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر تیرا شوہر کسی انسان کو ناپسند کرتا ہے تو فرماتے تھے میرے آقا کہ تیرے شوہر کے بعد وہ تیرے گھر کے اندر نہ آئے، تیرے شوہر کے بسترے پر نہ بیٹھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دیوانوں نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، بہت مختصر گفتگو ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ایمان کے اندر داخل ہو گئی، اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر آ گئی، لیکن ابو سفیان ابھی نکاح میں نہیں آئے۔ فتح مکہ میں میرے اور آپ کے آقا نے شوٹ آؤٹ کے آرڈر دے دیے کہ جہاں بھی ابو سفیان نظر آئے زندہ یا مردہ لے کر کے آ جاؤ۔ ابو سفیان اپنی جان بچاتے ہیں اور سیدھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ ہاں ایمان کی کچھ رمق ان کے اندر آ چکی تھی، لیکن جانتی ہو جیسے حضرت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچتے ہیں، ہاں جیسے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ کھڑی ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی کے بستر کو لپیٹ کر کے ایک طرف رکھ دیتی ہیں، ایک طرف اس بستر کو کر دیتی ہیں اور فرماتی ہیں میرا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، میرا شوہر آپ کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اجازت نہیں کہ تم میرے شوہر کے بسترے پر آ کر کے بیٹھو۔ ابو سفیان کہتے رملہ محبت میں حضرت ام حبیبہ کو فرمایا کرتے تھے او میری بیٹی یہ تیرا باپ کھڑا ہوا ہے، کہا کیا کروں، اللہ کے بعد درجہ شوہر کا ہے، میرا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا، اس لیے اجازت نہیں کہ تم میرے شوہر کے بسترے پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اے اللہ کی نیک بندیو، اے اللہ کی نیک بندیو، اسی لیے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا اچھی عورت کی پہچان جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو مسکرا جائے، اچھی عورت کی پہچان جب شوہر حکم کرے تو فوراً ان کے حکم کو مانے، اچھی عورت کی پہچان جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت، ارے تو ہی تو اس کی عزت ہے، تیرا چہرہ اس کی عزت ہے، تیرا بدن اس کی عزت ہے، لہذا اسی کی حفاظت کرنی ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی، اور جو مال وہ خون پسینے سے کما کر کے گھر میں چھوڑ کر کے جاتا ہے تجھے اجازت نہیں کہ بغیر شوہر کی اجازت کو اس کو خرچ کرے، بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے بھائیوں کو دے، بغیر شوہر کی اجازت کے رشتہ داروں میں لٹائے، بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی دے، تجھے اجازت نہیں ہے کہ جو شوہر مال گھر میں رکھ کر کے گیا ہے تو اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرے، یہ اجازت عورت کو نہیں ہے۔ بس سمجھ آ گئی؟ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، تو گفتگو یہ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سفر سے آئے، حضرت ام سلیم تیار ہیں، کپڑے بدلے ہوئے ہیں، بدن پر خوشبو ہے، کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، حضرت ابو طلحہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، محترمہ کھڑی ہو کر کے اپنے شوہر کا مسکرا کر کے استقبال کرتی ہیں اور مسکرا کر کے ان کے حال چال معلوم کرتی ہیں، سفر کیسا رہا، حضرت ابو طلحہ معلوم کرتے ہیں، اے اللہ کی نیک بندی ام سلیم یہ تو بتا دے میرا بیٹا کس حال میں ہے، یہ تو بتا دے میرا لخت جگر کہاں ہے۔ چنانچہ ام سلیم تیری قربانی پر قربان جاؤں، تیری محبت پر قربان جاؤں، حضرت ام سلیم فرماتی ہیں اے شوہر محترم ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ ہاں حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ سکون میں سو رہا ہے، لیکن محترمہ نے مراد لیا کہ دنیا میں اتنا سکون نہیں جتنا اللہ دنیا سے جانے کے بعد اپنے بندوں کو سکون دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ آپس میں ملاقات ہوئی، جب غسل سے صبح کو فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے شوہر محترم اگر ہمیں کوئی اپنی امانت دے اور ہم وقت متعینہ پر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھیں
لیکن جیسی وقت آئے وہ امانت والا اپنی امانت کو مانگنے لگے تو ہمارا کیا رول ہوگا؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ان کی امانت ان کو دے دی جائے گی اور کوئی رنج اور غم نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ام سلیم فرماتی ہیں ابو طلحہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، لیکن رات وہ امانت اللہ نے واپس لے لی ہے۔ آپ کا بچہ کمرے میں جنازہ اس کا رکھا ہوا ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو کفن اور دفن کا انتظام کر دو۔ ذرا سوچو اللہ کے نیک بندوں کیا گزری ہوگی حضرت ابو طلحہ پر۔ غصہ تو ہوئے لیکن خوش بھی ہوئے، میری بیوی نے کیا رول پلے کیا ہے۔ چنانچہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ آج رات میری بیوی نے اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے، میرے بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا تھا لیکن میری بیوی نے مجھے بتایا تک نہیں، میری بیوی نے مجھے اظہار تک نہیں کیا، کہیں میری ٹینشن اور نہ بڑھ جائے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ارشاد فرماتے ہیں وہ جنتی عورت ہے، اے ابو طلحہ بتلاؤ کیا رات میں ملاقات ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں ملاقات ہوئی ہے۔ فرماتے میرے اور آپ کے آقا تو اس نطفے سے جو بھی بچہ دنیا کے اندر آئے گا جانتے ہو پوری دنیا کے اندر الگ شان رکھے گا۔ چنانچہ آگے راوی بیان کرتا ہے اسی رات کی ملاقات سے ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، چنانچہ وہ بچہ پھر اس کے 9 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قربانی ماں کی اتنی قبول فرمائی کہ وہ 9 کے 9 بیٹے قاری قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، عالم قرآن بنے، عالم ربانی بنے۔ تو میرا اور آپ کا اللہ صبر کے بدلے عطا کرتا ہے، بڑی جلد عطا کرتا ہے، بڑی دیر سے عطا کرتا ہے، لیکن صبر والوں کو میرا اللہ کبھی مایوس نہیں رکھتا، صبر والوں کو میرا اللہ کبھی رنجیدہ نہیں رکھتا۔ او اللہ کے نیک بندوں اگر اس طرح کے حالات مجھ پر اور آپ پر آ جائیں تو بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم صبر کرو۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے میرے اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے، میرا اللہ نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خوشخبریاں ان ماں اور ان باپ کے لیے، ان والدوں کے لیے کہ جن کے بچے بچپنے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا نہیں چاہتے کہ بچے جنت میں کھڑے ہو کر کے ہمیں آواز لگائیں، جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے ہمیں آواز لگائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہم اپنے بچوں کی وجہ سے جنت کے اندر جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد والوں میں شمار کرے؟ اس لیے میرے بھائی تو میں گفتگو کرنے چلا تھا کہ اگر خوشی کا ماحول ہے تو ہم خوشی کو بھی اس طریقے سے ظاہر کریں جس طریقے سے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اسی طریقے سے اگر غم کا ماحول ہو جائے تو ہم اس غم کے اظہار کو بھی اسی طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے اور نبی نے اس غم کا اظہار کر کے دکھایا ہے۔ لہذا ہاں اپنی طریقے سے اور اپنی طرف سے کچھ باتیں نہ گھڑیں، اپنی طرف سے اللہ کے نیک بندو اگر اولاد اللہ نے لے لی ہیں تو غم کی فکر نہ کریں، بالکل غم نہ کریں، میرا اللہ نعم البدل دے گا، میرا اللہ اچھے بدلے عطا کرے گا، میرا اللہ اس کی جگہ اچھی اولادیں مجھے اور آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے صبر کے دامن کو مضبوط رکھیں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں۔ اس لیے آج میں اپنے صدام بھائی کو یہی گزارش کرنے کے لیے آیا، بالکل غم کرنے کی اجازت نہیں ہے، غم کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کیجئے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، خوشخبری آپ کے لیے ہے، اللہ آپ کے لیے بڑی نعمت کو تیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے محترمہ اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی میری طرف سے یہی مشورہ اور تمام علماء کی طرف سے یہی مشورہ، آپ صبر کے دامن کو مضبوط رکھیں۔ دیکھ اللہ تجھے کس طریقے سے راضی کرتا ہے، دیکھ اللہ تجھے کس طریقے سے اچھا بدلہ عطا کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اظہار کے لیے ہاں آپ خرچ کریں، آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، آپ اپنے علماء پر خرچ کریں، آپ مسجدوں پر خرچ کریں، آپ مدرسوں پر خرچ کریں، جو کہ طریقہ آپ کا ہے اس میں اور بڑھوتری کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی
جہاں مجھے اور آپ کو بڑے سارے سبق دے کر کے گئے ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے، اے اللہ کے نیک بندو، ایسے وقت میں اللہ کے غریب بندوں پر اپنی مٹھیوں کو بند نہ کرنا، اللہ کے کمزور بندوں پر اپنی مٹھیوں کو بند نہ کرنا، خوب خرچ کرنا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوب خرچ کرنا اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، خوب خرچ کرنا اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ اور یہ صفت آج دیکھی گئی ہے کہ آپ سب حضرات کی میزبانی ہو رہی ہے، آپ سب حضرات کی ضیافت کی ذمہ داری اور مجھ جیسے حقیر اور فقیر گناہگار کی ضیافت کی ذمہ داری آج میرے بھائی نے اٹھا رکھی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نقش قدم پر چلیں، کیونکہ یہ میں نے اور آپ نے اپنے آقا سے سیکھا ہے۔ جانتے ہو اس زمین پر میرے آقا سے زیادہ خرچ کرنے والا، میرے آقا سے زیادہ اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھنے والا کوئی اس زمین پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آؤ تمہیں ایک دو باتیں آقا محمد عربی کی بتلاتا چلو۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں تو غم کا اظہار کس طریقے سے کر، تو غریبوں پر خرچ کر، تو رشتہ داروں پر خرچ کر، تو ماں اور باپ پر خرچ کر، تو مسجدوں پر خرچ کر، تو ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں پر خرچ کر۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں اس طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کر کہ جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اپنے زمانے کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔